اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورۃ النساء آیت نمبر 101۔ اس کی ہم تفسیر علمیہ کر چکے ہیں لاسٹ ٹائم، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اب تاویلات الصوفیہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت مبارکہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین پہ سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم نماز میں قصر کر لو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جب تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یعنی کفار کی طرف سے تمہیں فتنے کا خوف ہو تو تم نماز قصر کر لو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدو مبین، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں، یعنی ان کی دشمنی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کھلے سے یہ مراد ہے کہ ان کی دشمنی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ آیت قصر کہلاتی ہے، اور نماز مسافر کی نماز جو قصر پڑھتے ہیں، جو فرض آدھے کر کے یعنی 4 والی کو 2 کر کے جو پڑھتے ہیں، وہ اسی آیت کے تحت ہے۔ اس کی ہم تفسیر العلمیہ جو ہے وہ ہم لاسٹ ٹائم کر چکے تھے۔ اس کی اب انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر التاویلات الصوفیہ، تفسیر وہ ہے جو اس کی وضاحت ہے، اور وضاحت جو ہے وہ کی جاتی ہے قرآن سے یا حدیث سے، ٹھیک ہے۔ اور تعویل جو ہے وہ تعویل سے ہے کہ اللہ کی مراد کیا ہے، اس میں جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کے اندر وہ کیا چیز ہے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی عبادت اور معرفت کے لیے تخلیق فرمایا اور اس پرپز کو مخفی رکھا۔ جہاں تک عبادت کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں تو وہ نماز میں ہے، جبکہ معرفت سجود و تسبیحات میں مخفی ہے۔ عبادت نماز ہے، لیکن معرفت سجدے میں، اور جو تسبیحات کی جاتی ہیں سجدے میں یا رکوع میں، اس کے اندر وہ مخفی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حالت خوف، شدت جنگ، حضر اور سفر، صحت و مرض، ہر حالت میں نماز فرض ہے۔ بے شک نماز ذات حق سے ملاقات کا ذریعہ ہے اور مومن کی معراج ہے۔ یہ تو سمپل ہے، یہ تو سب کو، اس میں کوئی مشکل نہ چیز ہے، نہ ایسی کوئی چیز ہے جو نئی ہو، سب کو معلوم ہے۔ لیکن جو اس میں نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ معرفت جو ہے وہ سجود و تسبیحات میں مخفی ہے۔ نماز کی جو فرضیت ہے نا، نماز اصل میں جب تک انسان ہوش میں ہے، حالت اس کی چاہے کوئی بھی ہو، اس پہ نماز فرض ہے۔ نماز اس پہ سے اس ٹائم ساکت ہو جاتی ہے جب وہ اپنے ہوش میں نہ رہے، یعنی مجنون ہو جائے، کومے میں چلا جائے، ٹھیک ہے۔ کئی مریض ہوتے ہیں نا کومے میں چلے جاتے ہیں، تو جو کومے میں چلے جاتے ہیں اس پہ سے نماز جو ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت شدید بیمار ہے مگر وہ ہوش میں ہے، بقائے میں ہوش ہے، تو اس پہ نماز فرض ہے، وہ لیٹے لیٹے بھی ادا کر سکتا ہے۔ یہ چھوٹ ہے اس کے اندر، سمجھے۔ وضو نہیں کر سکتا، بیڈ سے اتر ہی نہیں سکتا، تو یمم کا ہے، مٹی اس کے پاس ہو تو یمم کر لے، نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ سو کسی بھی حالت میں، چاہے جنگ کی کتنی بھی شدت کیوں نہ ہو،
سفر ہو یا قیام کی صورت ہو، یعنی اپنے علاقے میں موجود ہے، صحت اور مرض جو بھی ہم نے ڈسکس کیا، ہر حالت میں نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ نماز ذات حق سے ملاقات کا ذریعہ ہے، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ ہم یہاں سجدے گن رہے ہوتے ہیں، وہ 2 ہو گئے، اگلے رکعت میں پھر 2 ہو گئے۔ معرفت جو ہے وہ سجدے میں یہ ہے کہ سجدہ وہ مقام ہے جہاں پہ تمہاری ملاقات اللہ سے ہو سکتی ہے، سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ ویسے تو جو کاملین ہیں وہ تو جب اللہ اکبر کرتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، تو ساتھ ہی وہ حضوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر لیول ہے نا ہر ایک کے تقوی کا، تو منیمم لیول جو ہے وہاں پہ وہ یہ ہے کہ وہ مقام سجدہ جو ہے وہ مقام ملاقات ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کی فرضیت اس لیے بھی ہے تاکہ بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عنایات کا شکر گزار رہے اور بندگی و معرفت کے مقامات میں ترقی کرتا جائے۔ عنایات کا شکر گزار کہ ہم اس میں یہ تو نہیں کہتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو نہیں کہتے نا ہم نماز میں، لیکن ہم اس میں جب شروع کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو الحمدللہ کا پارٹ ہے نا اس کے اندر، اس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہ شکر، اس سے الحمدللہ کہنے سے شکر ادا ہوتا، اس لیے تم ساروں کو وہ دیا ہوا کہ نماز کے بعد فجر کے بعد 15 دفعہ اور ہر نماز 4 نمازوں میں 3 مرتبہ جو ہے نماز کے بعد پڑھ لیا کرو تو اللہ کا شکر ادا ہو جاتا اس سے، ٹھیک ہے۔ اور بندگی و معرفت کے مقامات میں ترقی کرتا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر نماز اللہ کے لیے ہو نا، دکھاوے کی نماز نہ ہو، جنت کے لیے نہ ہو، دوزخ سے بچنے کے لیے نہ ہو، حساب و کتاب کے خوف سے نہ ہو، فقط اللہ کے لیے ہو نا، تو پھر اس ٹائم اللہ اور بندے کے درمیان کوئی موجود نہیں ہوتا، سمجھے؟ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی موجود نہیں ہوتا۔ وہ جو وسوسے آتے ہیں نا، وہ وسوسے ڈالنے والا دراصل پیچھے کھڑا ہوتا، وہاں سے وہ یہ جو گدی ہے نا پیچھے، اس کے اوپر وہ پھونک مارتا ہے اور وہ وسوسہ جو ہے وہ دماغ میں وارد ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی سامنے نہیں ہوتا اس ٹائم۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ وہ جو شیطان ساتھ لگا ہوا ہے وہ بھی سامنے نہیں ہوتا، وہ پیچھے ہوتا، وہاں سے وہ وسوسے ڈالتا۔ بندہ نماز خالصتاً اللہ کے لیے ادا کرے اور اس میں کسی قسم کا کوئی لالچ نہ ہو، خوف نہ ہو، تو اس نماز میں اللہ اور بندے کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جب وہ نہیں ہوتا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بندے کو جیسے بھی نواز دے، یہ اس کے معاملہ ہے، اور اس کو اگر آپ الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں تو وہ بات جو آئے گی وہ یہ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ فرمانبرداری کی توفیق عطا فرماتا، ٹھیک ہے۔ ہم عبادت کو فقط نماز روزے پہ کنکلوڈ نہیں کرتے، یعنی ہمارے نزدیک عبادت کا نام محض نماز روزہ حج نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ تمام چیزوں کو جمع کر کے نماز روزہ حج کے ساتھ فرما برداری اللہ کی ہر عمل کے اندر، اس کو جب آپ جمع کریں تو اس ٹوٹل کو عبادت کہا جاتا، اور یہی بندگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے پھر جب وہ نماز ادا کی جاتی تو کہا جاتا ہے کہ یہ عبادت ہے، اور جب نماز کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کیے جائیں، اب اعمال صالحہ وہ یاد رکھنا ڈیفینیشن کہ وہ نیک کام جو فقط اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، بس دنیا داری کے لیے نہیں، چاہے وہ نیک کام ہو وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ ہاں وہ نیک کیا ہے کام، اللہ تعالیٰ اس کے بدل میں تمہیں دنیا میں نماز دے گا، یہ ہوگا میکسیمم، لیکن آخرت میں وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو عبادت یہ نماز وغیرہ
پلس اعمال صالحہ، اس کا جمع جو ہے وہ برابر ہے بندگی کے. ٹھیک ہو گئی بات. لیکن ہم اس کو عبادت اوور آل کہتے ہیں، لیکن اگر آپ پھر بھی اس کو بائیفرکیٹ بھی کرنا چاہیں تو پھر عبادت ان کو لے لیں آپ، نماز روزہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ اعمال صالحہ کو ایڈ کر دیں. ہر کام کے اندر اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کی تعمیل، اس کو کہتے ہیں برابر ہے بندگی کے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بندگی کی توفیق مزید دیتا ہے. جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ نماز میں یہ جو لکھا ہوا ہے نا، عنایت کا شکر گزار رہے بندہ، اس لیے نماز فرض ہے، اور بندگی و معرفت کے مقامات میں ترقی کرتا جائے. تو وہ ترقی ایسے ہوتی ہے جیسے بھی اللہ کے منہ سے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیتا ہے اس کو فرما برداری کی، بندگی کی، اور پھر اپنی پہچان عطا فرماتا. یہ ہے اس کا ثمر. کیونکہ جو جنت کے لیے پڑھتا ہے نماز، وہ تو اس کے لیے تو ثمر آخرت میں جا کے ملے گا نا، اگر اللہ نے دیا تو. ٹھیک ہے. دوزخ سے بھی آخر میں بچے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دکھاوے کی نماز میں دنیا میں اس کو کہہ دیا جائے گا کہ نمازی ہے. مگر جو رائے حق والے ہیں، رائے سلوک والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جن کا منشا اور مقصود ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ نماز جو ہے یہ زینہ ہے ترقی کا بندگی میں اور معرفت میں. اور جب بندگی اور معرفت اپنے عروج پہ پہنچتی ہے تو وہاں سے پھر سلسلہ حقیقت شروع ہو جاتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ النساء آیت نمبر 103. بے شک نماز مؤمنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے. یعنی نماز ہر وقت واجب ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس فرمان سے فرض کیا، فاقیموا الصلاۃ، سورہ النساء آیت نمبر 103. اسی آیت کا یہ حصہ ہے. ٹھیک ہے. انسانی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے 5 وقت کی نماز فرض کی گئی. یہ تو سب کو یاد ہے کہ جب معراج میں یہ فرض ہوئی، 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے یہ 5 نمازیں ہوئیں. ٹھیک ہے. یہ عوام الناس کے لیے وہ کہتے ہیں، جبکہ خواص کے لیے ہر وقت کی نماز ہے، کہ خواص کے لیے واقعی ہر وقت کی نماز ہے. اور لیکن وہ جو نماز ہے وہی ہے جو بھی سمجھایا ہے ہم نے. وہ بندگی، وہ عبادت وہی ہے. آپ اسی وجہ سے آپ ریفر کریں اگر اس حدیث شریف کو کہ رزق حلال عین عبادت ہے. ٹھیک ہے. عبادت قرار دیا گیا نا. ٹھیک ہے. کیوں کہ جب حلال کمائے گا تو اس کا مطلب اس نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی. تو جہاں اللہ کے حکم کی فرما برداری آ جائے وہاں پہ وہ عبادت کاؤنٹ ہوتی ہے. یہ ایس بندگی ہوگی. اس لیے جو خواص ہیں ان کی ہر وقت کی نماز ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ مصلی پہ ایسے قیام، رکوع اور سجود میں رہتے ہیں. نہیں، وہ اپنے وقت پہ رہیں گے یا اس کے بعد وہ نوافل پڑھیں گے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جب بھی وہ دنیا میں جو بھی عمل کریں گے، جو بھی ڈیڈ ان کا ہوگا، ٹھیک ہے، جو بھی کام وہ کریں گے وہ اللہ کی فرما برداری میں کریں گے اور اللہ کے لیے کریں گے. سو یہ اسی میں کاؤنٹ ہو جاتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عبادت فقط نماز کا نام نہیں ہے، مگر کیونکہ ایک وہ رسم دنیا ہے، کہہ لیں کہ عبادت اس کو کہا جاتا. اب یہ ہر وقت کی جو نماز ہے یہ قرآن سے کہاں سے ثابت ہے؟ الذین ھم علی صلاتہم دائمون، سورہ المعارج 70واں سورہ 23ویں آیت، جو اپنی نماز پر ہمیشگی قائم رکھنے والے ہیں. اب اس کا جو تفسیراً معنی لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو 5 وقت کی نماز ریگولرلی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تفسیراً جو اس کا معنی ہے، جو علمیہ تفسیر ہوگی اس کی، اس کے مطابق یہ ہوگا کہ یہ جو ریگولرلی 5 وقت کی نمازی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ الذین ھم علی صلاتہم دائمون،
کیونکہ وہ دوام کرتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے, یہ عوام الناس کے لیے بات ہے, لیکن ایکچولی دائم جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جو منقطع نہیں ہوتی. جب آپ مسلح سے اتر آئے نا اور لگ جائیں دنیا داری میں, ٹھیک ہے, اور اللہ کو بھول جائیں, تو آپ کی نماز جو ہے وہ منقطع ہو گئی. یہ ہے دائم کا اصل پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے. لیکن اگر آپ کے اعمال اس طرح ہی رہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, تو آپ کی نماز ہے وہ کنٹینیو ہے, وہ دائم ہے. یہ 5 نمازیں 50 کا نعم البدل ہیں, لیکن ان 5 نمازوں کا جو ثواب ہے ان 50 نمازوں کے ثواب برابر ہے. برابر ہے. دائم کا جو مطلب ہے ہمیشگی کا مطلب صاحب یہ کہ دنیا کے کام بھی ہیں, اور دنیا کے کام جو ہے کھیتی باڑی اور باقی چیزیں ہیں, تو کس نے کہا نہ کرو؟ نہیں کریں, وہ بھی عبادت میں اس طرح آ جاتی ہے کہ اگر آپ چیز کوئی بنا رہے ہیں, کھیت سے پیداوار لے رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر جو ہے یہ لوگوں کی خوراک اور غذا کا بندوبست کیا جا رہا ہے, نہیں کر رہا ہے. الفاظ پہ غور کریں. جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, الفاظ پہ غور کریں, جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے, کہ آپ مسلح سے اترتے ہیں اور اپنے اعمال میں آپ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں. اب وہ کسان ہے جو یہ بات کر رہے ہیں, کسان ہے, وہ نماز پڑھنے سے فارغ ہوا اور جا کے کھیت میں کام کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ کھیت اس نے کسی سے ہتھیایا ہوا, کسی کا حق مارا ہوا, ٹھیک ہے, یا وہ چوری کا پانی اپنی فصل کو لگا رہا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہے, جو جانور اس نے لگایا ہوا ہے اس کے اندر حل کے اندر, وہ اس پہ ظلم کر رہا ہے, اس کو کھانے کو نہیں دیتا, ایک فیکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جب وہ جہاں اس میں ڈنڈی مارتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ فرمانبرداری سے نکل جاتا. یہ بات ہو رہی ہے. اس کا کسان کا کام کرنا فرمانبرداری سے نہیں نکالتا, لیکن اس کام کرنے میں اللہ کی حکم عدولی کرنا جو ہے نا, وہ اس کو نماز سے نکال دیتا. بس یہ بات ہے. ٹھیک ہوگی بات, کلیئر ہو گئی جی. یہ جو التاویلات ہیں, یہ التاویلات النجمیہ فی تفسیر الاشعری الصوفی, نجم الدین الرازی, نجم الدین الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے ان کو, اور شیخ العلا السمنانی, جلد 2 صفحہ 191. یہ پرنٹ کی ہے دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان 1970 میں. 101 نمبر مکمل ہوئی, 102 نمبر آیت آگے آ گئی. یہ آیت سامنے ہے, اور وقت کو زیادہ استعمال کرنے کی نیت سے یہ ہم آیت کو نہیں پڑھیں گے, بلکہ اس کی تفسیر میں جب جائیں گے تو اس میں حصہ جو ہے آیت کا وہ آ جائے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو مشکل الفاظ آئیں گے وہ آئے گا ورائکم. یہ کم تو وہ ہو گیا نا, اور اصل میں یہ ہے ورا, الورا, یہ والا, اس کی روٹ یہ ہے وورا یا, اس کا معنی ہے خلف, پیچھے, پیچھے کی جانب. ٹھیک ہے, ولتأتی, یہ اتیان سے ہے, کوئی چیز پہنچ جائے آسانی کے ساتھ. وامتعاتکم, یہ المتاع سے ہے, متاع غرور جو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ساری متاع لوٹ گئی کہتے ہیں نا اردو میں, متاع کا لفظ, اس کا مال و متاع ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا اردو میں, یہ وہی لفظ ہے. المتاع عرصہ دراز تک فائدہ اٹھانا, اور متعاون کا معنی ہے خانگی ضروریات, یعنی گھریلو ضروریات کی چیزوں کو بھی متاع کہا جاتا ہے. 2 اس کے اندر معنی آ گئے. المتاع یہ عرصہ دراز تک فائدہ اٹھانا کسی چیز سے, اور متعاون اگر آئے سمپل, دیٹ مینس کہ جو آپ کی یوٹیلیٹیز ہیں, جو آپ کے گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں, وہ ہیں. ہر وہ چیز جس سے کسی قسم کا نفع حاصل کیا جائے اسے متعاون و متعاتن کہا جاتا ہے. اسی لیے وہ جو ہے نا وہ نکاح متاع
فائدہ اٹھانا، وہ یہی ہے، وہ یہی لفظ ہے جو تمہارے سامنے. فیاملون یا میلتن، یہ دونوں الفاظ اس میں آئیں گے. یہ المیلوں سے ہے، میم یا لام، وسط سے یعنی سینٹر سے ایک طرف جھک جانا، یا ادھر جھک جانا یا سینٹر سے ادھر جھک جانا، رائٹ اور لیفٹ کسی ایک طرف مکمل جھک جانا جو ہے اس کو کہتے ہیں میل. اور اسی سے مال بھی ہوتا ہے، کیونکہ مال جو ہے وہ منی چینجز ہینڈ، ایک طرف سے دوسری طرف پیسہ چلا جاتا، آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو مال کہا جاتا. کبھی ظلم کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا. میلتن ملت علیہ کے معنی کسی پر حملہ کرنے کے ہیں. یہ وسعت ہے عربی زبان کی. تدعو یہ الودع سے ہے، الودع سے، ودعا، وضائے حمل کہتے ہیں نا اردو میں، کہ پڑھتے ہیں ہم 10 پیچھے درس جو ہے یہ وہی ہے کہ کسی بوجھ کو اتار دینا. وضع حمل مین کہ حمل کو اتار دیا، جو کچھ تھا بطن میں وہ اس کو اتار دیا. اترے ہوئے بوجھ کو موضوعن کہا جاتا ہے. یہ تو ہوگی اس کی جو ووکیبلری نئے لفظ ہیں یا اس طرح کے. وضعت الحمل میں نے بوجھ اتار دیا، اس لیے اردو میں کہا جاتا ہے وضع حمل. آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں موجود ہوں. وَإِذَا جب، كُنْتَ ہوں، فِيهِمْ ان میں، ٹھیک ہے، جب آپ ان میں ہوں یعنی آپ ان میں موجود ہوں. جب یہ آیت ہوئی تھی اس کی وجہ جب بنی تو اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل ایمان کے ساتھ تھے، اور آیت کے اس حصے سے یہ دلیل لی گئی ہے کہ صلاۃ الخوف جو ہے تب پڑھی جا سکتی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں موجود تھے، ٹھیک ہے. لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک صلاۃ الخوف جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جائز ہے، کیونکہ صحابہ نے پڑھی ہے یہ بعد میں. امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ جب آیت کے اندر یہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صلاۃ الخوف جو ہے اس کی ویلیڈیٹی ختم ہوگی. مگر امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا قول یہ ہے کہ نہیں، چونکہ صحابہ کرام نے یہ پڑھی ہے صلاۃ الخوف، تو اس لیے یہ نماز ابھی بھی پڑھی جا سکتی ہے. قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا ہے، لیکن مقصود تمام امت ہوتی ہے. جیسا کہ فرمان الہی ہے فَلَا تَأْكُ فِي مِرْيَاتٍ مِّنْهُ، سورہ ہود 11واں سورہ 17ویں آیت. سو اے سننے والے، تجھے چاہیے کہ تو اس قرآن سے متعلق ذرا بھی شک میں نہ رہے. تو یہ ایڈریس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ پوری امت کے لیے ہے کہ قرآن کے بارے میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ایک کو مخاطب کر کے کل پہ جو ہے اس کا اطلاق کر دیا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعد بھی وصال مبارک کے بعد بھی صحابہ کرام نے صلاۃ الخوف پڑھی ہے، اور اس پہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، تو اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا. لہٰذا فقہا نے اس پہ اجماع کر لیا کہ چونکہ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، اس لیے صلاۃ الخوف جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. اس میں پورا پروسیس ہے صلاۃ الخوف کا. متعلقہ روایت جو ہے اس کی وہ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ چیپٹر 17 حدیث کا نمبر 1245. عبد الرحمن بن سمرہ کے ساتھ کابل کا جہاد کیا تو انہوں نے ہمیں نماز خوف پڑھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کابل کا جہاد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بہت بعد ہوا تھا، تو اس لیے یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ صحابہ کرام نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے. ابن عابدین شامی لکھتے ہیں جو امر میرے لیے ظاہر ہوا ہے کہ خوف اس نماز کا سبب ہے اور دشمن کا حاضر ہونا شرط ہے، جس طرح صلاۃ المسافر میں مشقت اس کا سبب ہے اور شرعی سفر اس کی شرط ہے. کہ قصر جو نماز کی جاتی ہے
اس کا جو سبب ہے قصر کرنے کا وہ مشقت ہے جو سفر میں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بچانے کے لیے، تاکہ بے دلی سے نہ پڑھے، جلدی پڑھ لے، یا اسی طرح اگر خوف کا علاقے میں ہے تو وہ نماز کی وجہ سے زیادہ دیر نہ وہاں ٹھہرے، اس طرح کی چیزیں، تو وہ سبب ہے مشقت۔ اگر شرعی سفر پورا نہیں ہوتا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا تو پھر تب بھی قصر نہیں کر سکتا وہ، ٹھیک ہے۔ مبسوط شیخ الاسلام میں ہے خوف سے مراد دشمن کا حاضر ہونا ہے، حقیقت خوف نہیں، کیونکہ دشمن کا حاضر ہونا خوف کے قائم مقام ہے، کہ اگر دشمن موجود ہو تو خوف الٹیمیٹلی رہتا ہے کہ یار یہ نقصان پہنچائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ رد المختار کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الخوف سے لیا۔ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق صلاۃ الخوف کے لیے شرط یہ ہے کہ دشمن یقینی طور پر حاضر ہو۔ اگر دشمن کے حاضر ہونے کے گمان پر کہ یہیں کہیں دشمن موجود ہے اور وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن گمان ہے کہ دشمن موجود ہے، تو اگر اس صورت میں وہ کہتے ہیں اگر صلاۃ الخوف پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا کہ دشمن موجود نہیں تھا، ہمارا صرف خیال ہی تھا کہ دشمن ہے، تو پھر وہ نماز دوبارہ پڑھیں گے جس طرح نارمل روٹین میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر درندے یا بڑے سانپ وغیرہ کے حاضر ہونے کا خوف ہو، کیونکہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ جان کا خطرہ ہے نا، تو درندہ اگر آ جائے، جنگل میں ہے درندہ آ جائے تو وہ تو چیر پھاڑ کر دے گا، تو اگر 3-4 بندے یا 5 بندے اکٹھے سفر کر رہے ہیں تو اس میں پھر وہ صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے اس موقع میں۔ یا جب جنگ زوروں پر ہو اور نماز کے فوت ہونے کا وقت قریب ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنا جائز ہے۔ یہ رد المختار میں کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الخوف جلد 3 صفحہ 332 سے 334 تک یہ اس میں ہے، وہاں پہ لکھا ہوا۔ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اور قائم کریں آپ ان کے لیے نماز تو چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ۔ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آپ نماز قائم کرنا چاہیں ان کو ساتھ ملا کے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو پھر تمہارے ساتھ قیام کریں ان میں سے ایک گروہ، طائفہ گروہ، ٹھیک ہے، منہم ان میں سے، ماں کا تمہارے ساتھ، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ قیام کرے، یعنی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ معنی اس کا کیا ہے کہ مجاہدین کے 2 حصے کر دیں، ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نماز پڑھائیں۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا جو اسلحہ ہے اس کو تھامے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب امام مالک نے یہ کہا ہے کہ نماز خوف میں اسلحہ اٹھانا واجب ہے۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے اسلحہ اٹھانا، اگر نہ بھی اٹھایا تو کوئی ہاں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب سجدہ کر چکے، یعنی جب ایک رکعت مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جب نماز پڑھ لیں، کیونکہ سجود ذکر کیا گیا، مراد نماز لی گئی ہے، لیکن صلاۃ الخوف کا طریقہ یہ ہے کہ ایک رکعت مکمل ہوتی ہے تو وہ جس نے وہ ایک رکعت پڑھی ہے وہ چلا جاتا ہے حفاظت کی جگہ پہ جہاں اس نے حفاظت کرنی ہے، پہرا دینا ہے، اور جو وہاں پہ کھڑے پیرے والے وہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے، جو بھی بتایا کہ وہ ایک رکعت پڑھ کے پیچھے چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، وَلْتَأْتِ تو آ جائے، طائفاتن گروہ، اخرى جو دوسرا والا تھا، ٹھیک ہے، لم یصلوا جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، وہ جو پہرا دے رہا تھا وہ آ جائے۔ تو اب یہ حکم آیا کہ وہ اب ایک گروہ جو ہے وہ چلا جائے جس نے ایک رکعت پڑھ لی، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ آ جائے۔ فل یصلوا معک، تو وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی وہ اگلی رکعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکعت ہوگی نا، تو وہ جو پیچھے گروہ ہے اس کی پہلی رکعت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو پہلے گروہ چلا گیا ہے ایک رکعت پڑھ کے، اس کی ایک رکعت رہتی ہے، ٹھیک ہے۔
فَلْيُصِلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، تو اور تھامے رکھیں اپنی حِذْرَهُمْ، بچت کا سامان، بچاؤ کے لیے جو کچھ بھی ہے، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ان کا اسلحہ، ٹھیک ہے۔ حذر سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جس کے ساتھ دشمن کے شر سے بچا جا سکتا ہے۔ صلاۃ الخوف کی 5 صورتیں ہیں جو میں نے دیکھی ہیں، اس میں 5 کی 5 لکھی گئی ہیں، لیکن میں نے وہ چونکہ یوز ہی نہیں ہوتی تو اس لیے میں نے پھر وہ 4 اس کو ڈراپ کر دی تھی۔ یہ ایک جو ہے یہ میں نے امام ابو حنیفہ کی جو روایت ہے اس میں سے یہ لے لیا تھا کہ امام ابو حنیفہ نے حماد سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے امام محمد، یہ دوسری اس کی روایت ہے، امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے، حارث بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب امام اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائے تو ان میں سے ایک گروہ امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے، دوسرا دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے حفاظت پہ۔ پس امام اس گروہ کو جو اس کے ساتھ ایک رکعت پڑھائے، پھر وہ گروہ چلا جائے، جس طرح آیت کے اندر ہے۔ جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور وہ کسی قسم کی گفتگو نہ کرے، یعنی جو ایک رکعت پڑھ کے گروپ گیا نا، وہ خاموش رہے، بات چیت نہ کرے۔ بات چیت کریں گے تو نماز کا جو سیکوینس ہے وہ ٹوٹ جائے گا، حتیٰ کہ وہ اپنے ساتھیوں کی جگہ کھڑے ہو جائیں اور دوسرا گروہ آ جائے جو امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے، پھر یہ بھی گفتگو سے بچتے ہوئے واپس چلے جائیں۔ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دوسری رکعت پڑھی، یا جو مثال ہے اس میں امام اگر دوسری رکعت، وہ تو دوسری ہوگی نا امام کی، ٹھیک ہے، تو امام کی نماز تو ہوگی مکمل۔ اب یہ جنہوں نے جو دوسرا گروپ آیا تھا، اس کی یہ پہلی رکعت تھی، تو یہ بھی واپس چلے جائیں اور خاموشی کے ساتھ واپس چلے جائیں، گفتگو نہ کریں۔ پہلا گروہ جو ہے وہ آ جائے اور اکیلے اکیلے ایک رکعت پڑھے، کیونکہ امام کی 2 رکعتیں پوری ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اب امام تو نہیں پڑھے گا نا، تو جنہوں نے پہلی رکعت پڑھی تھی وہ واپس آئیں گے اور وہ اکیلے اکیلے نماز پڑھیں گے، اور وہ لاحق کے طور پہ پڑھیں گے۔ لاحق ہم نے پڑھا ہوا نا، لاحق وہ ہے کہ جس نے نماز شروع کی امام کے ساتھ لیکن کسی وجہ سے مکمل نہیں کر سکا، پیچھے چلا گیا وہ، ٹھیک ہے۔ جب وہ اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے آئے گا تو اگر امام نے نماز اپنی مکمل کر لی ہوئی ہے تو وہ اکیلا نماز پڑھے گا، لیکن وہ اس طرح ہی نماز پڑھے گا جیسے کہ وہ باجماعت پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس میں فرق یہ ہے، پڑھے گا تو وہ خود ہی، کیونکہ اکیلا ہے، وہ رکعت تو اکیلا خود پڑھے گا، مگر اس میں سجدہ سہو وغیرہ کی کنڈیشن آ جائے گی۔ جب وہ لاحق ہے تو پھر وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ امام کے پیچھے سجدہ سہو نہیں ہے۔ یعنی اگر امام کے پیچھے مقتدی ہے، اس سے غلطی ہو جائے نماز میں تو وہ سجدہ سہو نہیں کرتا۔ اگر امام سے غلطی ہوئی ہے تو پھر پوری جماعت سجدہ سہو کرے گی امام کے ساتھ۔ یہ مسئلہ کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بطور لاحق وہ ایک ایک رکعت جو ہے وہ علیحدہ ایک رکعت پڑھیں گے، پھر یہ بھی چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اپنے دوسرے ساتھیوں کی جا کر وہاں جگہ اس کے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ جو دوسرا گروپ تھا جس نے امام کی سیکنڈ رکعت جوائن کی تھی، ٹھیک ہے، وہ آ کے اکیلے اکیلے نماز پڑھیں گے، لیکن وہ مسبوق کی صورت میں پڑھیں گے۔ ہاں، وہ بعد میں شامل ہوئے، کیونکہ وہ دوسری امام کی دوسری رکعت میں شامل ہوئے تھے۔ پہلی میں جو شامل ہوئے تھے وہ لاحق رہے، جو دوسری میں شامل ہوئے وہ مسبوق ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو مسبوق جو ہے وہ سجدہ سہو کرے گا، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے وہ کرے گا، ٹھیک ہے، مگر لاحق نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کتاب الاعصار، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الخوف، حدیث کا نمبر 194 اور 195۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ الخوف چیپٹر 1 حدیث کا نمبر 942، اس میں حضرت ابن عمر کی روایت جو ہے وہ کوٹ کی گئی ہے، جو کہ نجد کے علاقے میں پیش آئے غزوہ ذات رقاع کے دوران ادا کی گئی صلاۃ الخوف سے متعلق ہے۔ امام بخاری نے بھی کوٹ کی ہوئی ہے، لیکن وہ واقعہ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آیت مبارکہ کا اگلا حصہ، ود الذین کفروا، تو یہ کفار جو ہیں، الذین کفروا وہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفار، ودا
تمنا کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفار چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَاتِكُمْ، کہ اگر تم غافل سے، تغفلون میں غین فا لام، ٹھیک ہے، لو اگر، تغفلون کہ تم غافل ہو جاؤ، عن اسلحاتکم اپنے اسلحے سے، و امتعاتکم اور جو کچھ تمہارے پاس بچاؤ کے لیے سامان ہے، جو کچھ بھی ہے اس سے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، تو پھر وہ ایک باری جھپٹا مار کے نا تمہارا کام کر دیں، ٹھیک ہے، ایک باری ٹوٹ پڑے تمہارے پر، ٹھیک ہے۔ ظلم کرنا پڑتا تھا نا ہم نے میل المیل میں، کہ بعض اوقات یہ ظلم کرنے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ اس علت کا بیان ہے جس کی وجہ سے انہیں مسلح ہونا، ان کیفیت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، یہ فقہ کی باتیں۔ ولا جناح علیکم، اور ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان کان بکم عظم من مطرن، کہ اگر انہیں دشواری ہو، مطر بارش کی وجہ سے دشواری ہو، کیونکہ وہ اگر گرے اس پہ کپڑوں پہ بارش گرتی ہے، اسلحہ بھاری ہو جاتا ہے سم ٹائمز، اگر کیسز میں ہو جائے اس طرح کی چیزیں۔ او کنتم مرضی، یا تم مریض ہو، ان تدعوا اسلحاتکم، اور اس وجہ سے یعنی بارش کی وجہ سے یا مریض ہونے کی وجہ سے، ان تدعوا اسلحاتکم کہ تم اپنا اسلحہ اتار دو، بوجھ اتار دو، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس حصے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صلاۃ الخوف میں اسلحہ اٹھائے رکھنا واجب ہے، یہ امام مالک نے کہا اور امام شافعی نے، انہوں نے کہا یہ مستحب نہیں ہے جس طرح دوسرے علماء کہتے ہیں، یہ امام مالک اور امام شافعی کا ہے، اور ان کی دلیل یہ حصہ ہے آیت کا کہ جب رخصت دی گئی ہے بارش میں اور مریض ہونے کی حیثیت میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رخصت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی چیز واجب ہو، اس میں رخصت ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زخمی ہو گئے تھے، ان سے متعلق یہ آیت کا حصہ نازل ہوا یہ والا، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن چیپٹر 22 حدیث کا نمبر 4599۔ وَخُذُوا حِذْرَکُم، مگر ہوشیار رہو، چوکنا رہنے کا حکم ہے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اعد تیار کیا ہوا ہے للکافرین کافروں کے لیے، عذابا مہینا، عذاب مہینا کیا، دردناک، رسوا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ سو وہ عذاب کیا ہے، وہ کہتے ہیں دنیا میں قتل و گرفتاری کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، اور آخرت میں نار جہنم کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ یہ تفسیر مظہری ہے، ترجمہ و تفسیر مظہری، یہ وہاں سے آگئی، یہ ہو گئی تفسیر العلمیہ۔ معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا ایک اور چیز ہے، اور اللہ کی صفت سے فیض حاصل کرنا ایک اور چیز ہے۔ فار ایگزامپل ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو عام طور پہ جو ورد کیا جاتا ہے وہ یا سلاموں کا ورد کرتے ہیں بیماری سے شفا، اب یہ اس کی ایک صفت سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو پھر وہ تمام ذات اس کی اور تمام اس کی صفات، وہ تمام کی تمام اس معاملے میں اٹیچ ہو جاتی ہے، سمجھے، یہ فرق ہے۔ سو اس فرق کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، کہاں ایک صفت کی بات ہے اور کہاں پوری ذات اس کی جو ہے ذات اور صفات کی بات ہے۔ سو لیٹس موو ٹو التاویلات الصوفیہ، آیت نمبر 102۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، یہ آیت کا پہلا حصہ، ٹھیک ہے۔ اس میں اشارہ کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں اور یہ صحابہ کرام آپ کو دیکھتے رہیں تو وہ عبادت کی حالت میں ہیں، ٹھیک ہے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، سورہ العنکبوت 29واں سورہ 45 نمبر آیت۔ بے شک نماز بے حیائی و برائی سے روکتی ہے۔ اب یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں تو نماز روک رہی ہے بے حیائی سے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا عبادت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے دلیل میں یہ دیا گیا نا۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے نا صحابہ، ان کے اندر برائی کی سوچ بھی نہیں آتی تھی۔ اور یہ حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری جو کیفیت ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس میں کوئی گناہ برائی وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن ہم جیسے ہی آپ کے پاس اسے اٹھ کے جاتے ہیں تو ہم پھر وہی دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہاں سے جانے کے بعد ہی ویسے ہی رہو جیسے کہ تم یہاں تھے تو فرشتے تمہیں سلام کرتے ہیں۔ لب لباب اس کا یہی ہے، اور لیکن اس میں وہ لفظ اس طرح ہی ہے کہ فرشتے تمہیں سلام کرتے ہیں۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھنا، اگر یہ ذہن میں رکھو گے حدیث شریف تو یہ جو آگے تعویلات آ رہی ہیں یہ سمجھ میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اس طرح سے کہ جس کے قلب میں جب تک آپ کا نور نبوت موجود ہے تب تک وہ حالت عبادت میں ہے۔ اب نور نبوت ہو گیا وہ نبی کے پاس ہوتا، تو پھر ان کے قلب میں نور نبوت کیسے چلا گیا صحابہ کے قلب میں؟ یہ کویسچن ہے نا، سوال اس پہ یہ اٹھے گا کہ ان کے قلب میں کیسے چلا گیا، ٹھیک ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھو کہ جس کو تم نے ٹچ کیا اس کو پتہ چلے گا تمہارے ہاتھ کا ٹیمپریچر کیا ہے، اور تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ اس کا ٹیمپریچر کیا ہے۔ یہ تو ہو گیا جسموں کے حساب سے، لیکن جہاں پہ یہ نبوت اور ولایت آ جائے نا، وہاں پہ چھونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور نبوت اور ولایت کا جو بیسک فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جسم پہ اپنی ورکنگ نہیں کرتے، سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کو گورا نہیں کر دیں گے، سمپل ایز دیٹ۔ وہ جس طرح بیوٹی پارلر میں وہ سرخی پاؤڈر لگا کے گورا کر دیتے ہیں نا، یہ گورا نہیں کریں گے۔ یہ جو اس کے اندر کی کالک ہے نا اس کو دور کریں گے۔ یہ وہاں ان کا جو ایریا آف فنکشن ہے، ایریا آف آپریشن جو ہے وہ انسان کا باطن ہے، انسان کا ظاہر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ علیحدہ بات ہے کہ جب وہ باطن صاف ہوتا ہے تو جو کالا ہے وہ بھی گورا ہو جاتا ہے، بظاہر جو ظاہراً جو سانولا تھا اس کے چہرے پہ نور آنا شروع ہو جاتا۔ کلیئر ہوگی بات؟ اس طریقے سے یہ نور نبوت جو ہے وہ داخل ہوتا۔ اب آ گئی سمجھ میں؟ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے اس میں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کے ساتھ وہ نور بندے کے اندر داخل کریں گے، کیونکہ ہے تو وہ نور الہی ہی ہے نا، تو پھر جب وہ نور وہاں ہوگا تو پھر برائی کیسے آئے گی؟ یہ ہے اس آیت کے پیچھے بات جو، ٹھیک ہے۔ اور برائی سے دور رہنا ہی یہ بھی عبادت میں سے ہے، کیونکہ یہ اللہ کی فرما برداری میں سے، اور اللہ کی فرما برداری بندگی ہے۔ چونکہ تمام خلقت کو یہ مقام میسر نہیں کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ظاہراً و باطناً موجود ہوں، کیونکہ ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے نا یہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْتَقُمْ طَائِفَاتٌ، کہ پھر وہ ایک گروہ جو ہے وہ نماز قائم کر لے، ٹھیک ہے، یعنی نماز قائم کرے۔ کون سا گروہ قائم کرے گا؟ خواص، عوام الناس کے لیے تو یہ نہیں ہے، یہ خواص کے لیے۔ منہم یعنی عوام الناس میں سے، ماں کا آپ کے ساتھ، یعنی آپ کا جو نور نبوت ہے اس کے ساتھ وہ خاص اور اقصى خاص دونوں کیٹیگریز وہ نماز قائم کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور نماز یعنی عبادت میں قائم و دائم رہنے والے
ہو جائیں۔ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ میں ایک بتائی تھی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تھے تو آپ کیا عرض کرتے تھے؟ غفرانک۔ ٹھیک ہے، معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لمحے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں دوامگی، دائم ہونا۔ دوام جو ہوتا ہے عبادت کا وہ یہ ہوتا، سمجھے؟ نہیں سمجھ میں؟ وہ قائم رہتا ہے۔ اب جب وہ باتھ روم میں جاتے تھے، بیت الخلاء میں جاتے تھے، تو وہاں پرابلم ہے، وہاں تو نہیں نا عبادت کی جا سکتی، تو باہر آ کے عرض کرتے تھے غفرانک، کہ یہ جو ٹائم اندر گزرا ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے جو اولیاء اللہ کے معاملات میں کم کھانا بھی شامل ہے، کہ کم کھائیں گے کم جانا پڑے گا، اور جتنا جانا پڑے گا وہ جو ٹائم جو ہے نا وہ اتنا ہی کم ضائع ہوگا، اور پھر کم کھانا جو بندے کو ویسے بھی غافل ہونے سے محفوظ رکھتا اگر اسے شوگر نہ ہو تو۔ پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہے۔ تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول سے ثابت ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا نا، کہ یہ وہی ہے، سورہ توبہ 9واں سورہ 40ویں آیت۔ اذ یقول لصاحبہ، جب کہا اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، لا تحزن، کہ خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اللہ کی معیت میں ہر وقت رہنا، یہ یہاں سے ثابت ہے، ان اللہ معنا، کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ تو کہتے ہیں جب پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز ادا کرتے ہیں، یعنی آپ کو وہاں سے وہ آ رہا ہے سارا کچھ، پھر یہاں سے آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اٹس اے ٹرائنگل۔ ٹھیک ہے، مدینے سے نور جو ہے وہ ادھر آ رہا ہے اور یہ اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ آپ نے ایسی جگہ میں جانا ہے، ایسے دفتر میں جانا ہے جس کے پاس ہے، جو وہاں کام کرتا ہے اسی کو اجازت ہے اندر جانے کی۔ ٹھیک ہے، تو جو اندر جا سکتا ہے بغیر پاس کے بھی، وہ یہ کہے کہ یار یہ فلانا فلانا بھی میرے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اچھا جی آپ کے ساتھ ہے، آپ لے جاؤ ان کو۔ آپ سمجھ گئے بات؟ بس یہ ذہن میں رکھنا، چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی معیت میں ہے، اللہ کے ساتھ ہے ہر وقت، لہٰذا آپ جس پہ نظر فرما دیں اس کے لیے ہے کہ یہ بھی میرے ساتھ ہے۔ اس کے لیے فنا فی الرسول کی منزل بڑی ضروری ہے، سمجھے؟ فنا فی الرسول ہوگا تو معیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آسان الفاظ میں سمجھنا ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، آپ کی معیت یعنی آپ کے ساتھ جو قرب ہے وہ نصیب ہوگا، تو وہ نصیب ہوگا تو پھر اللہ کی معیت نصیب ہوگی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو تو معاذ اللہ استغفر اللہ چھوڑ دیں اور آپ کہیں جی اللہ اور میں درمیان میں، میں تو ڈائریکٹ ہوں اللہ کے ساتھ۔ جب تک وہاں سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ میرے ساتھ ہے، سمجھے، تب تک بندہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ بس یہ یاد رکھ، ایسے نہیں ہے کلمہ صرف پھر اتنی ہونا تھا، لا الہ الا اللہ ہی کافی ہوتا، پھر محمد رسول اللہ نہ ہوتا، پھر اطیع اللہ و اطیع الرسول نہ ہوتا، پھر یہ نہ ہوتا جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے نبی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، پھر یہ نہ ہوتا سارا کچھ، سمجھ گئے؟ یہ دلیل ہے اس کی، ثبوت بھی اور دلیل بھی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ مجھے کوئی ایسی آیت نہیں ملی جس میں یہ ہو کہ جب تک یہ زندہ رہیں دنیا میں
تب تک ایسا ہے، ان کے بعد تم ڈائریکٹ میرے ساتھ ہو جانا، مجھے ایسی کوئی نہیں ملی۔ وہ آیات محکم ہیں، روز محشر تک کے لیے ہیں، لہٰذا ان کا اطلاق بھی روز محشر تک کے لیے۔ یہ ہے ان اللہ معنا۔ وَلْيَأْخُذُوا یعنی عوام الناس تھام لیں، اسلحتہم اپنا اسلحہ، اور وہ اسلحہ کیا ہے؟ اطاعت الہی اور عبادت کو، تاکہ نفس و شیطان کے حملوں کو دفع کر سکیں۔ عبادت تو کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اطاعت الہی کون کرے گا؟ یہ وہی ہے جو ہم تمہیں بہت سالوں سے سمجھاتے آ رہے ہیں کہ آپ نمازوں کا ٹائم لگا لو، ٹوٹل 5 کا کتنا بنے گا؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ یہی بنے گا، 2 گھنٹہ کر لیں، ٹھیک ہے، تو 22 گھنٹے کا کیا بنے گا؟ وہ 22 گھنٹے اطاعت الہی ہے۔ اطاعت الہی اور عبادت یہ جب تک ساتھ نہیں ہوں گے تب تک معیت نبوی حاصل نہیں ہوگی، اور تب تک اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر معیت الہی بھی حاصل نہیں ہونے والی۔ اچھا، اس سے پہلے اسلحتہم، اطاعت الہی اور عبادت، یہ 2 آپ کے پاس ڈھال اور ہتھیار ہیں، ٹھیک ہے، کس کے اگینسٹ؟ آپ کے نفس کے اگینسٹ اور شیطان کے اگینسٹ۔ فَإِذَا سَجَدُوا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں سجدہ کریں، یعنی اس حال میں سجدہ کریں، تو ان کے لیے مقامات قرب ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرب عطا فرماتا، ٹھیک ہے، جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے سیشن میں کیا کہ 101 جو آیت ہے اس کی تعویلات میں، تو وہاں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے میں معرفت کو اور قرب کو مخفی رکھا ہے، ٹھیک ہے، یہی ہوئی تھی نا بات اس ٹائم۔ یہ وہ چیز ہے کہ جب اس بیکنگ کے ساتھ، اس انڈورسمنٹ کے ساتھ جو آپ کو مدینہ شریف سے عطا ہوئی، اس کے ساتھ جب آپ اللہ کو سجدہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اور قریب کر لے گا۔ فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ پھر آپ کے زمانے کے لوگ جو آپ کی حفاظت میں اور آپ کی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دنوی معاملات میں مشغول رہتے ہیں، صاحب مرتبہ مقام و اطاعت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ تھے وہ سارے تو اس طرح نہیں تھے کہ جو آپ کے پاس ہی بیٹھے رہتے تھے، کئی ایسے تھے جو کہ آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دنیاوی مشاغل یعنی دنیا کے کاروبار وغیرہ میں اور اس طرح کی چیزوں میں وہ مصروف رہتے تھے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں کو اپنی طرف سے خدمت کرتے تھے کہ وہ پورے کر سکیں، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ صاحبان مرتبہ مقام و اطاعت ہیں، کیونکہ یہ جو جب نبی کی خدمت کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا فرمان پورا کیا گیا۔ جب اللہ کا فرمان پورا کیا اور خالص نیت کے ساتھ پورا کیا گیا تو یہ عبادت ہے، وہ عبادت حالت عبادت میں ہے اور حالت اطاعت میں ہے، اس دونوں وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بلند ہوگی۔ یعنی وہ جو خدمت انہوں نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ خدمت بھی انہیں مقام دلوا گئی اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ اس کو سادہ الفاظ میں ایسے سمجھ لیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى اور جو آپ کے بعد والے ہیں، ٹھیک ہے، لم یصلوا جنہوں نے آپ کی مائیت میں نماز نہیں ادا کی یعنی عبادت نہیں کی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ آپ کے روحانی وصل میں عبادت کریں آپ کے ساتھ، کہ اب آپ فزیکلی تو ان کے ساتھ نہیں ہیں لیکن روحانیت کے رشتے کے ساتھ وہ آپ کی کمپنی میں عبادت کریں، مائیت کمپنی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیسے حاصل ہوگی؟ وہ تب حاصل ہوگی جب روح ایلومینیٹ ہوگی، غالب آئے گی اس نفس پہ، ٹھیک ہے، جب جسم روح کے تابع ہوگا نہ کہ اپنی خواہش کے تابع ہوگا، تب جا کے روح کا روح سے کانٹیکٹ ہوگا، سمجھے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ اور بچاؤ کی تدبیر یعنی آداب طریقت اختیار کریں، بچنے کی تدبیر، کیونکہ یہ جو روحانی وصل کیسے نصیب ہوگا یہ اس کی بتائی جا رہی ہے بات کہ آداب طریقت اختیار کریں۔ وہ اسلحتہم اور تمہارا اسلحہ ارکان شریعت ہے،
جنہیں اہل حقیقت میں سے کسی شیخ کامل کے زیر سایہ اختیار کیا جائے، بے شک یہی بندے کو نفس و شیطان کے کافرانہ مکر و فریب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ راستہ دکھا دیا گیا ساتھ کے ساتھ۔ ہیں تو ارکان شریعت ہی، لیکن وہ ارکان شریعت حاصل کیے جائیں کہاں سے؟ اہل حقیقت سے، کیونکہ اگر آپ ارکان شریعت اہل ظاہر سے حاصل کریں گے تو وہ تو آپ کو ظاہر پڑھا دیں گے، جو انہوں نے پڑھا وہی پڑھا دیں گے، بات ختم ہوئی۔ لیکن جب آپ اہل حقیقت سے پڑھیں گے تو پھر یہ اس کی مثال یہی دیکھ لو جو تمہارے سامنے ہے کہ وہی آیت ہے، مفسر اس کی تفسیر کیسے کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن اہل حقیقت اسی آیت کی تفسیر جو ہے تعویل کیسے کرتے ہیں وہ تمہارے سامنے ہے۔ کتنا ڈفرنس ہے اس دونوں کے درمیان۔ بے شک یہی بندے کو نفس اور شیطان کے کافرانہ مکر و فریب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اب یہ وجہ کیا ہے اس کے اندر؟ تم نے دیکھا کبھی ڈاکٹر تمہیں کہتا ہے کہ یا حکیم کہتا ہے یہ جی نیارمو کھانی ہے، دوائی جو ہے وہ نیارمو کھانی ہے، کیوں؟ معدے میں کچھ نہیں ہوتا، اور وہ جو دوائی جائے گی معدے میں صرف وہی دوائی ہوگی، اور وہ اس کا اثر جو ہے وہ بلڈ کے ذریعے پورے جسم میں تیزی سے پھیل جائے گا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی کھانا وغیرہ اندر ہوگا نا معدے میں تو وہ پھر اس کے ساتھ مکس ہو جائے گی، اور اس کی ایفیکیسی یعنی اس کے جو اثر ہے وہ کم ہو جائے گا۔ یہی ہوتا نا، ٹھیک ہے، بس یہی حال ہے۔ جب تک من جو ہے وہ خالی نہیں ہوگا بتوں سے، دنیاوی بتوں سے، اور وہ بت کیا ہے؟ ہوس، خواہش، تمنا، حیوانیت، شیطانیت۔ اب جب اس کے ساتھ قرآن کو آپ کہیں گے کہ جی قرآن آپ کا اندر ٹھیک کر دے وہ نہیں ہونے والا، سمجھے؟ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ کسی شیخ کامل سے اگر دین بھی حاصل کرنا نا تو شیخ کامل سے حاصل کرو، کیونکہ وہ اس کے ساتھ تمہیں ظاہر اور باطن دونوں پڑھائے گا، اور اس کے پاس جب تم بیٹھو گے تو وہ جو اس کی کمپنی میں بیٹھ کر جو تمہاری روح پہ کام کیا جائے گا، تمہارے باطن پہ کام کیا جائے گا اللہ کی طرف سے جو ہوگا، وہ تمہیں وہ فائدہ دے گا کہ جہاں تمہیں صحیح اور غلط کا صحیح معلوم ہوگا۔ اس لیے جینون فقیر یا جینون مرشد کے پاس بیٹھ کر انسان بدل جاتے ہیں پرمننٹ طور پہ، جبکہ مدرسے میں علم بھی حاصل کرتے ہیں مگر بدلتے ہیں صرف اتنی دیر کے لیے جتنی دیر وہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد ان کے تمام کام اسی طرح ہیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَاتِكُمْ، یعنی نفس اور شیطان تو یہ چاہتے ہیں کہ تم ذرا غافل ہو نا ایک دفعہ ارکان شریعہ کی ادائیگی اور مراقبہ قلب سے، کہ جس سے حق تعالیٰ کی عطا اور فتوحات غیب کی حفاظت کی جاتی ہے، کہ اس سے ذرا ایک دفعہ غافل ہو نا شریعت کی ادائیگی سے اور مراقبہ قلب سے، کہ مراقبے سے جب آپ غافل ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عطا آپ کو مل رہی ہے اور جو غیب کی جو دروازے آپ پہ کھل رہے ہیں وہ نہیں کھلیں گے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ وہ شیطان اور نفس تو یہ چاہتے ہیں کہ ہو ایک دفعہ یہ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةٌ وَاحِدَةٌ، تو نفس اور اس کی بد صفات اور شیطان اور اس کے معاونین تم پر اکٹھے ہی ٹوٹ پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، تو کوئی حرج نہیں کہ جہاں شرعی اجازت ہو اس وقت آپ ارکان شریعت کو پورا کرنے میں، جب اللہ نے جہاں پہ چھوٹ دی ہے وہاں تو آپ کم کر سکتے ہیں، تو اس پہ آپ کے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ بعض کا دنیاوی کاموں کی کثرت اور بشری تقاضوں کی تم پر بھرمار ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس میں دیا ہوا ہے تمہیں اللہ نے کوئی گنجائش دی ہوئی ہے تو اس گنجائش کو اویل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، مگر طریقت کا تھامے رکھو دامن۔ التوجہ الحق و مراقبات الاحوال، اللہ کی طرف توجہ رکھنا اور مراقبہ احوال میں رہنا، نمبر 1۔ وحافظ القلب وحضورہ مع اللہ، قلب اور اللہ کی اور اس کی اللہ کی بارگاہ میں حضوری کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے۔ حافظ القلب وحضورہ مع اللہ، وخلو السر عن التفات بغیر اللہ، غیر اللہ سے التفات
میں خلوت کے رازوں کو راز رکھنا، کہ جب اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں ان کو عام بندوں کے سامنے نہیں رکھا جاتا۔ ورعایت التسلیم و تفویض الی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے حضور تسلیم و تفویض پر قائم رہنا، یعنی اللہ کے اختیار کو ماننا، رضا براضی رہنا، ہر کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا۔ والاستمداد من حمام المشائخ، مشائخ سے تقویت پکڑنا، اور والالتجاء الی ولایت النبوہ، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا پکڑے رکھنا۔ یہ ہے جو کہ جس کے تھامنے کا حکم ہے۔ الطاولۃ النجمیہ فی تفسیر رشاری، جلد 2 صفحہ 191 سے 193، 1970 میں پرنٹ ہوئی بیروت میں۔ ٹھیک، کہ جب غیر اللہ سے آپ ملاقات میل بندوں سے تو دور نہیں ہو سکتے نا، جب غیر اللہ سے یعنی اللہ کے علاوہ جب آپ دوسروں سے ملیں تو خلوت کے رازوں کو راز رکھا جائے، یعنی جو تنہائی میں آپ کے اللہ اور آپ کے درمیان ہوا ہے اپنے معاملات کو اس کو راز میں رکھا جائے۔ وہ یہ ہے اللہ کی طرف توجہ رکھنا اور مراقبہ احوال میں رہنا، یعنی اپنے حال کی طرف ہر وقت دھیان رکھنا ہے کہ میں کس حال میں ہوں، غلط تو نہیں چل رہا، یہ نہیں۔ اور وہ خلوت میں جب بیٹھتے مراقبہ وہ بھی ایک علیحدہ چیز ہے۔ قلب اور اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کی حفاظت کرنا، یعنی قلب میں آپ نے یہ حسد اور یقینہ اور یہ اس سے پرہیز کرنا، حوث وغیرہ سے، شیطانیت سے، جہاں محسوس ہو وہاں پہ اس کا تدارک کیا جائے۔ غیر اللہ سے التفات میں خلوت کے رازوں کو راز رکھنا، یہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور تسلیم و تفویض پر قائم رہنا، جو آ گیا الحمدللہ، جو نہ آیا اس پہ بھی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، یس، جو اللہ کی رضا ہے ہم اسی میں راضی ہیں۔ میرے لیے وہی ہے جو کہ اللہ کو منظور ہے، یہ اس کا اصول ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے نا یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، وہ بھی ہو، یہاں اصول یہ ہے کہ میرے لیے وہی ہے جو اللہ چاہتا۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا فکرہ۔ اور مشائخ سے تقویت پکڑنا، یعنی شیخ جو ہیں اس کے ساتھ رابطے میں رہنا، اس کی صحبت کو ترک نہ کرنا انٹل انلیس کہ بہت بڑی کو مجبوری ہو جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا پکڑے رکھنا، اس کی ظاہری صورت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے غافل نہ ہو۔ تو یہ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ، واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔